بےنظیر آپ کی رائے سب سے پہلے چاہوں گی، یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی باتیں اور پھر JUIF کی اس میں اہمیت، اس کے اوپر تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح کی ٹون اپنا رہی ہے ساتھ ملانے کے لیے سب کو، وہ درست نہیں ہے. کیا یہ جائز بات ہے یا پھر PTI یا سلمان اکرم راجہ صاحب جو بات کریں وہ اصولی ہے؟ علینا، میں تو کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کروں گی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بناتے ہیں، اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پہ کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہیں آ کے بیٹھنے کے لیے. مجھے نہیں پتا کیسے اتحاد کیسے بنتے ہیں، کون ہی ہے جو اس قسم کی آفر لینا چاہے گا. دیکھیے PTI کا ایک بڑا انٹائٹل سا بیہیویئر رہا ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ان کو شاید کچھ عادت سی تھی کہ ان کی جو بات تھی وہ مان لی جاتی تھی. پچھلے 2 سالوں سے ان کے لیے ذرا مشکل وقت ہے، اور اسی قسم کا انٹائٹل بیہیویئر جو ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے بھی جیسے بتایا کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے PTI کو کچھ کنسرنز تھیں، انہوں نے وہ بھیجی جو ان کے کارکنان جو ہیں ان کی طرف سے جو سوالات پوچھے جا رہے تھے، اور اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا. تو ایک جو بہت چیز واضح ہے جس پہ ہم بہت بار بات بھی کر چکے ہیں کہ PTI کا دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک بڑا سیریس قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ PTI جو ہے وہ کم نہیں کر پا رہی. اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بہت بڑی ذمہ داری PTI پہ خود آتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی اتنا اچھا ٹریک ریکارڈ رہا نہیں ہے جمہوریت کے حوالے سے یا دوسری سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے جانے کے حوالے سے. آج کل تو خیر وہ بہت رول آف لا کی اور بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے کوئی خاص اس سے آپ کو اعتماد نہیں ملتا. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے لینا، میری رائے میں اس کو کم صرف عمران خان صاحب بھی کر سکتے ہیں. یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں یہ ان کی طرف سے آنے چاہیے. جیسے اس دن شاید خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اپوزیشن الائنس بنے. دوسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں جو جس قسم کا بیان آیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے، ایک لگتا ہے کہ ایک فرسٹریشن ہے. شاید PTI چاہتی ہے کہ جلدی جلدی چیزیں ہوں. ایک حکومت سے بھی آج کل بات چیت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک ڈیڈ لاک ہے، اپوزیشن الائنس کی بھی بات جو ہے وہ کہیں بیچ میں اٹکی ہوئی ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن الائنس نہیں بن رہا. تو وہ شاید چاہتے ہیں کہ جلدی کوئی الائنس بنے، عید کے بعد ہم کوئی تحریک چلا سکیں، لیکن اتنی جلدی تحریکیں بنتی نہیں ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے یہاں پہ جیسے PDM کو ہی لے لیں، ان کو 1-1.5 سال لگا PDM بنی، پھر اس کے بعد 2 سال ان کو تقریباً لگے عمران خان صاحب کو کہ حکومت کو ہٹانے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. تو بیک اینڈ فورتھ رہتا ہے، ٹائم لگتا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو جلد بازی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فرسٹریشن ہے اس سے چیزیں PTI کے لیے اور خراب ہوں گی، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت PTI کی ہی ہے. PTI کو ضرورت ہے کہ وہ ایک اتحاد بنائے اور حکومت پہ پریشر ڈالے تاکہ ان کو ریلیف مل سکے. ایک آخری چیز علینا جو مجھے سب سے انٹرسٹنگ کل بیان لگا وہ اسد کیسر صاحب کا تھا، جنہوں نے کہا کہ ہم ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کام کر رہے ہیں. یہ ضرور میں دیکھنا چاہوں گی کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں کس کو شامل کیا جاتا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، اس میں کیا کیا ان کے نکات ہوتے ہیں. کیونکہ اس وقت تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI جب بھی جمہوریت کی بات کرتی ہے، رول آف لا کی بات کرتی ہے، تو وہ صرف اپنے حد تک بات کرتے ہیں. ہمارے بنیادی حقوق، ہمارے انسانی حقوق، ہماری وجہ سے جو رول آف لا جو آج کل پچھلے 2 سالوں میں ان کو لگتا ہے کہ بہت خراب ہو گیا ہے، لیکن وہ پورے ملک میں جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کی بات نہیں کرتے. تو اگر آپ ایک براڈر کنسنسس بنا کے چارٹر آف ڈیموکریسی بنائیں گے تو ان کو زیادہ سپورٹ ملے گا میرے خیال سے سول سوسائٹی سے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے. اور پھر obviously اپنے اس چارٹر کے اوپر کنونس کرنے کے لیے لوگوں کو آپ کے مطابق تھوڑا سا اپنا لہجہ بھی نرم کرنا ہوگا. بھٹی صاحب سے ان کی رائے جانتے ہیں، اور بھٹی صاحب کے پاس بڑی اندر کی خبریں بھی ہوتی ہیں. تو بھٹی صاحب یہ جو تحفظات ہیں یہ ابھی تک ان کا جواب کیوں نہیں آ رہا، یہ بھی ہمیں بتائیے گا اگر کوئی یہ خبر ہے آپ کے پاس تو. اور پھر جو چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا PTI کا چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا ذکر کیا بے نظیر نے، کیا اس سے متعلق بھی آپ کے پاس کوئی اطلاعات یا خبر ہیں، کیا ہے؟ میڈم شیخ شعر سنیے، میں کسی کام کا نہیں ورنہ، میں کسی کام کا نہیں ورنہ وہ کسی کام سے ہی آ جاتا. دوسرا شعر سنیے، اپنی اپنی مصلحت ہے، اپنا اپنا ہے مفاد، ورنہ اس دنیا میں کب کوئی کسی کے ساتھ ہے. اور میڈم شیخ ایک آخری شعر سنیے، معذرت کے ساتھ 3 اکٹھے سنا دیے. میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ، یہ اعزاز سید کے نظر ہے، میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گیلی زمین کھود کے فرہاد ہو گئے. میڈم شیخ معنی
ابھی آپ کے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آتا ہوں اور یہ جو اتحاد ہے اس پہ آتا ہوں. مانا کہ ماضی ہے ایک جس پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا اور مولانا صاحب کی جماعت کا. مانا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے ماضی میں کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا مولانا صاحب کو اور ان کی جماعت کو, اور مانا کہ اب سیز فائر ہو چکا ہے, اور مانا کہ مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو میں یہودی ایجنٹ کہتا تھا یا اعلی کار کہتا تھا یہ تو میرا ایک سیاسی بیان تھا, آپ مجھے آ کے بتا دیتے کہ ایسا نہیں ہے. اور مانا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا صاحب بیٹھ رہے ہیں آپس میں, اور مانا یہ بھی کہ دونوں کا حلقہ انتخاب ایک ہے, مطلب دونوں کے پی کے ان کا گڑھ ہے, دونوں کا مولانا صاحب کا تھا اور پی ٹی آئی کا ہے, اور دونوں وہاں الیکشن لڑیں گے. اور مانا کہ حال ایک تو ماضی ہے نا اور ایک حال ہے, ہواؤں کا رخ عمران خان کی دوسری طرف ہے, پرچے مقدمے جیلیں حوالاتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور مانا کہ ایک مستقبل بھی ہے جس میں اگلا الیکشن ہے, اگلے مفاداتی چیزیں ہیں, آگے کیا ہوگا وہ بھی ہے سارا کچھ. اور میڈم شیخ لیکن کچھ چیزیں ہیں جس پہ آپ کو ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. یعنی یہ میں مان لیتا ہوں کہ مفادات کی دنیا ہے, یہ مفادات بھری سیاست ہے. مولانا صاحب نے کبھی بھی عمران خان کا ساتھ نہیں دینا پریکٹیکلی یا سڑکوں پہ آ کے یا ان کے کنٹینر پر یا ان کی جد و جہد میں کبھی بھی ساتھ نہیں دینا, نہ وہ دیں گے. ہاں عمران خان اقتدار میں آ جائیں تو مولانا صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اقتدار شیئر کرنے کے لیے. اسی پیپلز پارٹی اور اسی مسلم لیگ نون کے حوالے سے مولانا صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا, اور پھر ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ اقتدار شیئر کیا, مشرف کے ساتھ ایل ایف او کیا. بے نظیر بھٹو وہ کہا کرتے تھے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں, بے نظیر بھٹو کی حکمرانی کو مانا. تو مولانا صاحب اقتدار کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں دوسری طرف, اور اس وقت خاص طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. اب مجھے ایک بڑی عجیب سی بات لگی کہ بے نظیر صاحبہ, ویلکم بیک بے نظیر صاحبہ, انہوں نے ایک فکرہ بولا کہ عمران خان کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اور شاہد خاقان عباسی کیا کہہ رہے تھے اور مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے. چھوڑ دیجئے عمران خان صاحب کو, وہ بھگت لیں گے اپنا اور بھگت رہے ہیں اور جیل میں رہ لیں گے, کوئی بات نہیں. چھوڑ دیجئے پاکستان تحریک انصاف کو. کیا یہ نیکی ہے عمران خان پر؟ کیا مولانا صاحب کی اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی نیکی ہے عمران خان پر اس وقت آگے بڑھنا یا کچھ کام کرنا؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے جھرلو زدہ الیکشن ہوئے ہیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور خریدی گئی ہیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کس نے پیسے لیے کس نے پیسے دیے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جعلی مینڈیٹ ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جعلی اسمبلیاں ہیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جعلی حکومت ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جعلی جمہوریت ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بے بس حکومت ہے, بے اختیار حکومت ہے. اور یہی تقریباً یہی کچھ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں عمران خان کہاں سے آ گیا؟ آپ دونوں جمہوریت کا نام نہیں لیتے شاہد خاقان عباسی صاحب اور مولانا صاحب؟ تو جب جمہوریت جعلی ہے تو آپ آگے آئیں, جب ووٹ کی عزت کوئی نہیں ہے آپ آگے آئیں, جب رول آف لا آپ سمجھتے ہیں کوئی نہیں آپ آگے آئیں. اور نہیں جی میرے دو جملے, صرف مجھے پوائنٹ اسٹیبلش کرنے, 2 جملے. تو یہ سچ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹون ان کی سخت ہو سکتی ہے اور ان کی ہونی بھی چاہیے سلمان اکرم راجہ کی, میں ان سے بہت ساری چیزوں پہ اختلاف کرتا ہوں, لیکن وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کون سا احسان ہے, یہ کون سی نیکی ہے, کون سے پاؤں پڑے جب آپ خود کہہ رہے ہیں جمہوریت جعلی ہے, ووٹ کی عزت نہیں ہے, 26ویں ترمیم ٹھیک نہیں ہے, پیکا ٹھیک نہیں ہے, بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے. جی جب آپ کہہ رہے ہیں پیکا غلط ہے, 26ویں ترمیم غلط ہے, باقی قانون سازیاں غلط ہیں, تو پھر عمران خان کہاں سے آ گیا؟ ملک اہم ہے, پھر تو خود سے کھڑا ہونا چاہیے جماعتوں کو, خاص کر ابھی مولانا ان کویسچن ہے. تو پھر باقی سوال جو ہیں وہ میں آپ سے واپس آ کے کرتی ہوں.